نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. Welcome to the Quran Reciters Lab. آپ کو بہت بہت اہلاً و سہلاً مرحبا. اس قرآن کے کورس میں جو ہے ہم بیسک تجوید کا کورس کریں گے. وہ آپ نے بروشر میں دیکھا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم سلیبس کی طرف چلے جاتے ہیں. سلیبس میں جو ہے ہم آرٹیکولیشن پوائنٹ یعنی کہ مخارج کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے غنہ وقف یہ سب چیزیں کریں گے. یہ آپ سلیبس اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے ٹاپکس ہم ان میں کور کر رہے ہوں گے، جس میں جو ہے مدہ، تنوین، کھڑی حرکات، حرف مدہ، حرف لین اور مخارج. اور اس کے علاوہ جو ہے حرف مدہ، حرف لین میں فرق، کھڑی حرکات اور حرف کے القاب یہ سب شامل ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے تشدید اور مدات اور جو ہے لام کے قواعد، نون اور تنوین کے قواعد، میم ساکن کے قواعد، وقف کا بیان اور نون اور میم مشدد کا قاعدہ. یہ سب ہم جو ہے اس میں انشاءاللہ کور کریں گے. سب سے پہلے ہم جو ہے تجوید کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ تجوید کیا ہے. تو تجوید کا معنی ہے خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے. اور اصلاحی معنی ہے یعنی ہر حرف اعطاء کل حرف حق یعنی ہر حرف کو اس کا حق دینا. اور حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات سے ادا کیا جائے. مخرج جو ہے وہ آرٹیکولیشن پوائنٹ کو کہتے ہیں اور صفات جو ہے وہ اس کی پراپرٹیز کو بولتے ہیں کسی بھی ورڈ کی. ٹھیک ہے. جیسے باریک ہونا، موٹا ہونا، سیٹھی ہونا، نرمی ہونا. تجوید کے بارے کی اہمیت کیا ہے؟ تو تجوید کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، مطلب لازمی ہے. کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا گیا تو پھر حرف کی ادائیگی غلط ہوگی، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائے گا. اور کبھی کبھی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قل هو اللہ احد. تو اگر ہم اس کے قوف کو صحیح نہیں پڑھیں گے، ہم کل پڑھ دیں گے تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، نعوذ باللہ. اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہو. تو دیکھیں یہاں پہ مرتبہ مطلب معنی ترجمہ کتنا تبدیل ہو جا رہا ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان کے لیے علم تجوید کا سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تجوید کا علم سیکھنا فرض عین ہے، مطلب ہر بندے کے اوپر لازمی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم دنیا کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں. انگلش کہ اگر کسی کی ورڈ کی کوئی غلطی ہو جائے، پروناؤنسیشن میں مسٹیک ہو جائے، اس کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہم بالکل قرآن کو اپنی آخری عمر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط رویہ ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا. تو اس میں ہمیں ٹائم بھی دینا ہے، اس کو ہمیں محنت بھی دینی ہے. ہم دنیا کے کاموں میں بہت وقت لگاتے ہیں، لیکن دین کے کام میں ہم جو ہے بالکل سب کچھ سب سے اینڈ میں کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو تجوید سیکھنا اسی لیے جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جو ہے تجوید جو ہے وہ ہمارے قرآن کے ساتھ، جب ہم تجوید کے ساتھ تھرو جڑتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ نماز میں، قرآن میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ دنیا کی باقی چیزوں کا جو مزہ ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے تجوید کے لیے بہت ضروری اور تاکید کی گئی ہے. اور جو ہے ہم ان کی حرف کی تحسین کے اوپر جو ہے ہم زیادہ بات کرتے ہیں. خوبصورتی کے اندر تو ہم اس تجوید کے کورس میں یہی مخارج کو اور صفات کو دیکھیں گے تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر. صفات کی اتنی ڈیٹیل اس لیول میں نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی اور ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اگلے لیول میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سلیبس کے اوپر. اچھا، سلیبس سے اب ہم جو ہے غلطی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ غلطی کیا ہوتی ہے. تو قرآن میں 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے، ایک لحن جلی ہوتی ہے، ایک لحن خفی ہوتی ہے. لحن جلی بڑی غلطی کو کہا جاتا ہے اور لحن خفی جو ہے وہ چھوٹی غلطی کو کہا جاتا ہے. لحن جلی جو وہ غلطی کہ کسی ایک حرف کو دوسری طرف حرف سے بدل دینا. ٹھیک ہے. جیسے قل کو ہم نے کل کر دیا، یا زبر زیر پیش کی مسٹیک کر دینا، یا وہ غلطی کر دینا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے. جیسے انعمتا کی جگہ ہم انعمتو پڑھ دیں تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ غلطی گناہ ہے، یہ حرام میں چلی جاتی ہے.
اور لہن خفی وہ غلطی ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی غلطی ہی ہوتی ہے۔ جیسے رو کو مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہے کہ رو کو موٹا یا باریک پڑھنا، جیسے الرحمن، تو رو یہاں موٹی پڑھی جائے گی، اگر ہم الرحمن کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو ہے غلطی، یہ جو ہے چھوٹی غلطی ہوتی ہے، یہ مکروہ ہوتی ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اب اس کو بھی فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے کہ تجوید کی بنیاد کیا ہے؟ تو تجوید کی بنیاد حرف ہجا ہے، جو کہ الف سے یا تک مشتمل ہے، اور جو ہے نا ہمیں ان حروف کی جو ہے مخارج، ان کے آرٹیکولیشن پوائنٹس کے اوپر ہمیں جو ہے فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے مخارج صحیح کر لیں گے، ہم اپنے پہلی ایکسرسائز یعنی کہ بیس ہم اپنی اسٹرانگ بنا لیں گے، تو قرآن پڑھنے کا سفر جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہماری بیس ہی صحیح نہیں ہوگی، اگر ہم حرف ہجا ہی صحیح نہیں پڑھ پائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس آل فار ٹوڈے، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے پرسنل پہ میسج کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔